کے لیے سننے کے لیے اور اس ذکر سے تسکین پانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آقا کریم کا تذکرہ نور قلوب کی روحوں کی غذا ہے۔ اتنا تذکرہ ہوا بھی کسی کا نہیں آج تک جتنا میرے حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ نہ کسی کا ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہوا ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور اور تابع ہیں، اور جب یہ نغمہ چھڑتا ہے تو روحوں کو تسکین ملتی ہے، قلوب قرار پاتے ہیں، اور جان زار کو تسکین کا سامان میسر آتا ہے، اور اہل محبت چاہتے ہیں کہ یہ نغمہ چھڑا ہی رہے، یہ خوشبو پھیلتی ہی رہے۔ اور اگر کسی کو حضور کے ذکر سے قلبی فرحت، روحانی بشاشت، تسکین نصیب نہیں ہوتی تو شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا تذکرہ ہو اور روح کو، دل کو قرار اور تسکین نہ پہنچے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نومان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو روحیں قرار پاتی ہیں، باطن سنورتے ہیں، ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور حرارت نصیب ہوتی ہے سینے کو جب کسی کے لبوں پر آقا کریم کے مبارک سونے نام کا تکرار آتا ہے، ذکر آتا ہے، خوشبو پھیلتی ہے۔ اور یہ نام اتنا دل آویز ہے، اتنا میٹھا ہے کہ اس نام کو لیتے ہوئے روح کو اور دل کو ایک ایسی آسودگی ملتی ہے جو کسی اور وظیفے میں نہیں رکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سو آج ہم اسی نام کے تکرار کے لیے، اسی نام کا وظیفہ پڑھنے کے لیے، اسی نام کی خوشبو پانے کے لیے، اسی نام سے وابستہ تسکین حاصل کرنے کے لیے مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے احباب نے جس شوق فراواں سے اس کا اہتمام کیا، آپ لوگوں کو دعوت دی اور کئی دنوں تک مسلسل محنت کی، اور آج اللہ نے وہ موقع نصیب کیا کہ ہم آقا کریم کے ذکر کی مجلس رحمت میں بیٹھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث سعادت بھی۔ اور ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ اگر آقا کریم تشریف نہ لاتے، خدا کی معرفت، خدا شناسی، اس کو پہچاننا یہ تو دور کی بات ہے، ہم خود اپنے آپ سے معرفت حاصل نہ کر پاتے، اپنے آپ سے ملاقات نہ ہوتی اگر حضور کے در کی غلامی نصیب نہ ہوتی۔ یہ ہمیں جو خودی کا تعقل ملا ہے، اپنے آپ سے آگہی ملی ہے، جو اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں، تو یہ اسی لیے کہ حضور کا در مل گیا۔ ان کا در نہ ملتا تو آج بھی ہم در بدری کی خاک چھان رہے ہوتے، آج بھی رسوائی ہمارا مقدر ہوتی۔ نہیں تو اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی عقل و بینش
اس کا فہم و ادراک اسے نہیں بتاتے کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضرورت کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری جانب اللہ نے اہل ایمان کو یہ سعادت دی ہے کہ اپنی دہلیز کی نوکری عطا کر دی، تو گویا حضور کے صدقے سے شعور، فہم اور ادراک کی بجلیاں ہمارے سینوں میں کوند گئی، ورنہ آج بھی میں اور آپ کسی پتھر کے تراشیدہ صنم کے آگے، کسی لکڑی کے وسن کے آگے، کسی مٹی کے مادو کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو مجروح کر رہے ہوتے۔ آج ہماری پیشانی کا تقدس بھی کسی بت کے آگے پامال ہو رہا ہوتا، لیکن جب ہمارا سر جھکتا ہے تو مالک کی دہلیز پہ جھکتا ہے۔ تو توحید کا نور نصیب ہوا تو اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا، اسی دہلیز سے ملا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ کے پی رہا ہے، اور اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ اس کے تعفن کو محسوس کرے۔ اس کی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ اس بدبودار متعفن مادے میں تیرے لیے شفا کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو وباؤں کی جگہ ہے۔ اور ادھر دیکھیے، میں نے ایک 5-7 سال کے بچے کو اپنے پانچے مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا کہ اتنا پانی تم ضائع کر رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، اس MBBS ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اور یہ 7 سال کا بچہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کر رہا۔ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور علیہ السلام کا نہیں، یہ بچہ ہے لیکن ماں نے گٹی میں پیاری حضور کا پلایا ہے، لہذا تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے، اس کو وہ چھینٹے بھی گوارا نہیں۔ تو زندگی کے سارے اجالے، زندگی کی ساری روشنیاں، سارا نور و سرور، ساری باطنی توانائیاں اور خیرت اور اجالے اور روشنیاں اگر ملتی ہیں زمانے کو تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملتی ہیں۔ کیا کہا تھا سید سلیم گیلانی مرحوم نے؟ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو در بدری کی ٹھوکریں تھی ہمارا مقدر، ہمیں تو اچھا ہوا کہ ان کی دہلیز مل گئی اور ہماری پیشانی کا تقدس مالک کی چوکھٹ پہ سلامیاں پیش کرنے لگا، ورنہ یہ پیشانی ہماری بتوں کے آگے سجدہ ریز تھی۔ اور کیا زندگی کے بے تکے انداز۔ اب زندگی کو ڈھنگ ملا، آہنگ ملا، سرور و کیف ملا، زندگی کو جمال اور جلال ملا، زندگی کو خوبصورتی ملی، زندگی کو زندگی ملی تو میلاد والے رسول کے صدقے سے ملی۔ مجھے بتائیے کیا انسانیت تھی کہ باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کرتا اور معاشرہ اس پہ بھی اسے داد دیتا۔ اذا بشر احدهم بالانثى، قرآن نے بتایا نا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا، مارے شرم کے وہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہتا۔ کیا ہوا جناب؟ بیٹی پیدا ہو گئی۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے، ورنہ پھر ذلت کی زندگی جینے کے لیے تیار ہو جائے۔ بعض قبائل میں 100% مروج تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بعض قبائل جزوی طور پہ بیٹیاں زندہ درگور کرتے تھے۔ کتنا بڑا جرم ہے! اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ جس کی شرک کے بعد بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، نفی کی گئی ہے، وہ قتل ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا، اور قتل میں بھی ان بچیوں کا فیصلہ پہلے لایا جائے گا
جنہوں کو زندہ درگور کیا گیا، جن کی نہ FIR کٹی، نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ کسی نے جلوس نکالا، نہ کسی نے احتجاج کیا، ریت میں دب گئی. باپ بھی دامن جھاڑ کے آ گیا اور سر اٹھا کے چلنے لگا کہ میں بیٹی سے جان چھڑا لیے. اب ان بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن ان کا مقدمہ ترجیحاً پہلے لایا جائے گا اور اللہ کہے گا کہ ان بیٹیوں کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں قتل کیا گیا. اللہ اکبر. ان بیٹیوں کا معاملہ اتنا حساس ہے. بیٹیاں قتل کر کے زمانہ فخر کر رہا تھا اور دنیا اس پہ داد پاتی تھی اور یہ گنونا جرم سر عام کیا جاتا تھا اور تفاخر کے ساتھ کیا جاتا تھا. جب بیٹیاں ذبح کر کے، بیٹیاں زندہ درگور کر کے، بیٹیاں ریت تلے دبا کے اور دفن کر کے، باپ فخر سے سر اٹھا کے چلتا تھا اور معاشرہ داد دیتا تھا اور اس صنف نازک کی کوئی شنوائی نہیں تھی. میرے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے عربی متن کے ساتھ بھی سنا ہوگا، اردو مفہوم کے ساتھ تو ایک ایک کو یاد ہے. یہ کلمہ محبت ہی نہیں، کلمہ جہاد بھی ہے. جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا تھا، میرے آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو اس کو صرف کلمہ محبت ہی نہ سمجھیے، یہ کلمہ جہاد ہے اس ظالمانہ سماج میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے. اور زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب آقا کریم سے ملنے آتی تو حضور اپنی مسند سے اٹھ کر استقبال کرتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے. دنیا کو عملی بتلانا مقصود تھا کہ بیٹیاں تو عزت کی جگہ ہوتی ہیں. یہ دیکھو میں محمد اپنی بیٹی کو تکریم دے رہا صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام. تو بیٹیاں عزت کی جگہ پر ہوئیں، وقار کی علامت ہوئیں اور بیٹیوں کو عزت کی مسند کے اوپر بٹھایا گیا. بلکہ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کو جوان کرے، پروان چڑھائے اللہ کی رضا کے لیے، پھر ان کا نکاح کر دے، وہ میرے ساتھ قیامت کے دن یوں نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں. اللہ اکبر. صحابی پوچھتا ہے حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو؟ کہا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا. اسے پیچھے جھانکیے، اس کی ایک بیٹی ہوگی اس لیے سوال کیا. کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی. تو یہ معاشرے میں بیٹی کو وقار کی مسند پہ کس نے بلایا؟ میلاد والے رسول نے. یہ جو ہے وہ عورت مارچ ہوتا ہے اور سڑکوں کے اوپر مٹر گشت کرتی ہیں خواتین اور کہتی ہیں کہ ہمیں حق چاہیے. میں نے کہا تم بھول گئی ہو، تمہیں حق اسلام نے دیا ہے، تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. آج تمہارے پلے کارڈز کے اوپر لکھے ہوئے جملے اسلام کا تمسخر اڑاتے ہیں. آج تم پردے کی تذلیل کرتی ہو، آج تم جو ہے وہ پدر شاہی نظام کی بات کرتی ہو اور وہ باپ جو تمہارے لیے مزدوریاں کر کر کے کماتا ہے آج اس کی اطاعت کے دائرے سے نکلنا چاہتی ہو اور آوارگی اور اباہیت کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہو. تم بھول گئی ہو یہ باپ تمہیں زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ باپ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. آج یہ باپ پردیس کاٹ رہا ہے، پتھر کوٹ رہا ہے وہاں جا کے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، جان جو چھڑا لیتا تھا. اب یہ باپ لوگوں کی غلامیاں کر رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. بیٹیوں کے لیے باپ کے کلیجے میں یہ پیار کس نے ڈالا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے. تمہیں تو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے تھے، تم تو درود پڑھنا چاہیے تھا گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے کہ ہمیں عزت ملی ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے سے ملی ہے. اور تم آوارگی اختیار کرنا چاہتی ہو اور تم اسلام کو بوجھ سمجھتی ہو. پڑھو تاریخ اسلام سے قبل کی اور دنیا کے دانشوروں کی. دنیا کے دانشور جن کا قصیدہ پڑھتے ہوئے تمہارا منہ بار بار سوکھتا ہے، ذرا پوچھئے ان دانشوروں نے عورت کو از قبیل جن سے انسان نہیں مانا. وہ کہتے ہیں ہم شکل ہے انسان کی طرح، بولتی ہے انسان کی طرح، انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے، لیکن انسان خود نہیں ہے. انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے، انسان نما ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا کے مفکرین نے تو تمہیں انسان نہیں مانا. اللہ اکبر. اور محبوب نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی. دنیا نے تمہیں انسان نہیں مانا اور آقا کریم نے بیٹی کے روپ کے اندر تمہیں عزت کی مسند پہ بٹھایا.
اللہ پر بیوی ہے تو محبوبہ کی مسند کے اوپر بٹھایا، تمہیں وقار اور عزت اور تکریم کی جگہ پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ جناب عورت بدی کا سر چشمہ ہے، عورت کے ہوتے ہوئے قربت الہی کی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ اگر عورت پاس ہے تو پھر خدا کی قربت تمہیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ خدا کا قرب پانے کے لیے عورت کو ترک کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا کے مذہبی رہنماؤں کی کہانیاں ہیں، اور میرے حضور نے کیا کہا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے۔ کہاں وہ کہتے ہیں عورت کو ہٹاؤ اپنے پاس سے تو پھر خدا کی قربت ملے گی، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بستر عائشہ میں وحی اترتی ہے۔ تو کہاں دنیا اور کہاں اسلام کا دیا ہوا فیضان۔ آج عورت بوجھ سمجھ بیٹھی اس دین کو، یہ تیرے لیے وقار کی علامت ہے۔ یہ برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں ہے، تیری آبرو کا محافظ ہے۔ یہ چادر اور ایک چار دیواری تیری عزت کا پہرا ہے۔ تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے۔ تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی بیٹی ہے، تو زہرا کی بیٹی ہے، تو حفصہ کی بیٹی ہے، تو عائشہ کی بیٹی ہے، تو خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہے۔ تیرا پردہ تیری عزت کی علامت ہے۔ تو سمٹ جائے گی معاشرہ پھیل جائے گا۔ تیرے دم سے وقار امت ہے۔ بطول باش و پنہا شوزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال نے کہا بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین آیا کریں گے۔ تو اپنے آپ کو اس چوکھٹ پہ لیا، تو بوجھ سمجھ بیٹھی دین کو، تو چار دیواری کو جو مضبوط حصار ہے تیری حفاظت کا، اس کو تو جو ہے وہ قید خانہ سمجھ بیٹھی۔ اس برقعے کی ایک ایک سلوٹ کو جو تیرے حیا کا پہرا ہے، جب تو برقعہ اوڑھ کے چلتی ہے تو زمانہ دیکھ کے چلتا ہے یہ شریف زادی جا رہی ہے، یہ تو تیرے حیا کا پہرا ہے، یہ تیری عزت کا نشان ہے۔ اور تو کیا سمجھ بیٹھی اور مغرب کے چند چونچلوں کے پیچھے لگ گئی، اور آزادی کے نام سے تو جو ہے وہ سڑکوں پر آوارگی کرنے اتر آئی۔ تجھے عزت دی ہے تو آمنہ کے لال نے دی ہے، تجھے وقار دیا ہے تو اسلام نے دی ہے۔ اسلام کے دم سے تجھے وقار عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، قرآن نے کہا ہے نا، اور وہ دھکے اس لیے دیتے تھے کہ منحوس ہوتا ہے یتیم۔ کھانا تو دے دیتے تھے لیکن اس کو عزت نہیں دیتے تھے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانا نہیں دیتے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کو تکریم نہیں دیتے، یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ تو جہاں یتیم کو معاشرہ عزت نہیں دیتا اور دھکے دیتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ حضور پوچھتے ہیں سب سے اچھا گھر کون؟ آپ سے اگر میں پوچھوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے، تو کسی نے کہا جناب جو گھر کشادہ اور کھلا ہے وہ اچھا ہے۔ کسی نے کہا جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے وہ اچھا ہے۔ کسی نے کہا جو شہر کے وسط میں ہے، وہاں انسان کی ضرورت کی بنیادی سہولتیں قریب قریب ہیں، وہ اچھا ہے۔ کسی نے کہا جو دریا کنارے ہے، منظر خوبصورت ہے، وہ اچھا ہے۔ کسی نے کہا جو پہاڑ کی چوٹی پہ تازہ ہوائیں میسر آتی ہے۔ کسی نے کہا جناب جو کھلے کھیتوں میں گھر بنا ہے، دیہاتی گھر، وہ اچھا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا ہے، اللہ ککھاں دی کلی بھی ہے وہ، لیکن اس میں یتیم رہتا ہے اور اس کو یوں عزت دی جاتی ہے جس طرح اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، تو وہ گھر محلات سے افضل ہے، وہ گھر بڑے بڑے بنگلوں سے افضل ہے، کیونکہ اس گھر پہ ہمان تن لمحہ بلمحہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں کہ یہ یتیم کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو کہاں یتیم کو دھکے دے جا رہے تھے اور کہاں یتیم کو عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ اسلام تو اتنا حساس ہے، جہاں یتیم کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو، تو حکم دیا گیا وہاں بیٹا کہہ کے اپنے بیٹے کو آواز نہیں دینی، اس کا نام لے کے آواز دینی۔ جی ہمارا بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکارے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا نہیں، جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہیں اور تمہارا بچہ بھی ان میں کھیل رہا ہے
تو اپنے بیٹے کا نام تو تم نے کوئی رکھا ہے، اس نام سے پکارو. جناب بیٹا کہہ کے پکارے تو حرج کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ چر جائے گا، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاطفت کرنے سے، محبت بڑے جملے بولنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ بیوہ کو اپنا شوہر یاد آ جائے گا. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا ہے، بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو. ایسا کوئی دین ہو سکتا ہے جو دین آمنہ کے لال لے کر آئے؟ تو پھر ہم اس دین کو عملاً اپنی زندگیوں میں کیوں شامل نہیں کرتے؟ کیا حضور علیہ السلام کا دین اور حضور کی آمد، حضور کی ولادت طیبہ اس لیے تھی کہ ہم بہت بڑا ایک جلسہ کریں، ایک ریلی نکالیں اور سارا نظام کفر کا ہو؟ ہم اس لیے حضور تشریف لائے تھے کہ ہم ان کے نام کے جھنڈے اٹھائیں، نعرے لگائیں، لیکن ہماری عدالتوں میں کفر کا نظام ہو، جہالتوں کے مشتمل نظام ہو، ہمارے تھانے کچہریوں کا کلچر شریعت سے باغیانہ روش اختیار کرنے والا ہو، ہمارے ہاں جو ہے وہ بت ہوں، برادریوں کے کھڑے ہوں اور جاہلانہ رسوم کے ہم خوگر ہوں، اور صرف ہم ایک دن محفل میلاد کر کے حق ادا کر دیں. نہیں، پوری معاشرت کو بدلنا ہوگا، اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا، اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا. حضور کی سیرت سنت کے سانچے میں اپنی نظام حکومت سے لے کر کے اپنی نجی زندگی تک، اپنی سیاست سے لے کر اپنے کاروبار تک اس ڈھالنا ہوگا حضور علیہ السلام کی سنت کے سانچے کے اندر. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم کہو جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، یہ دیکھو جو میرے سینے پہ بیج لگا ہے اس پہ عاشق رسول لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ تجھے پوچھنے کی نوبت آئے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہو، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا رہن سہن، تمہاری عادتیں، تمہاری رسوم، تمہارے رواج، تمہاری تقویم، طرز زندگی ایسی ہو، انداز زیست ایسا ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور کے نوکر ہیں، ہمارا طرز زندگی بتائے ہم حضور کے نوکر ہیں. ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں. جب میں عاشق رسول ہوں تو میرا اور دوسرے شخص کا وہ فرق ہونا چاہیے. اگر میرے نام کے ساتھ عاشق رسول کا ٹائٹل لگا ہے اور میں دودھ دہی کی دکان ڈال کے بیٹھا ہوں تو لوگوں کو آنکھیں بند کر کے سودا لینا چاہیے کہ اس دودھ میں پانی نہیں ہوگا، اس لیے کہ عاشق رسول کی دکان ہے. میرے ساتھ کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے تو آنکھیں بند کر کے کرے کہ میری بیٹی کو اس گھر میں عزت ہی ملے گی کیونکہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے. لیکن میں ٹائٹل یہاں عاشق رسول کا رکھتا ہوں اور میرا رویہ اور میرا کاروبار، میرا انداز، میرا طرز زیست اور ہے، تو پھر میں ان سے کیا اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہوں، ان سے کیا اپنے آپ سے منافقت کر رہا ہوں. یاری لا تم پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ ڈالو ایک باری. اپنی طرز زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال لو. اور محبت تو یار کسی دنیا دار سے کر لی جائے، دنیا دار سے کسی کی محبت ہو جائے تو وہ اس کی بات نہیں ٹالتا، یہ تو خدا کے محبوب سے پیار ہے. دنیا کے کسی شخص سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، بندہ کہتا ہے جان مار دوں گا تیرا حکم نہیں ڈالوں گا. اور جب آمنہ کے لال سے محبت ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی بات نہ مانیں؟ وہ کاہے کا عشق ہے، وہ کاہے کی محبت ہے؟ یہ محبوب کی ایک بات نہیں ماننی. 5 نمازیں حضور آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے کے گئے اور ہم ایک بھی نہ پڑھے اور سب سے بڑے عاشق رسول ہم کہلائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے دعوے کی تصدیق ہمارے عمل سے ہوگی. اس لیے آؤ میں اور آپ اپنے عمل سے یہ فراہم کریں کہ ہم واقعی حضور کے غلام ہیں، واقعی ہم حضور کے نوکر ہیں. ہمارا طرز زیست بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. جو عاشق ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، محبوب کا حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ تو محبوب کی منشا کو بھی سمجھتا ہے، محبوب کے تیور کو بھی سمجھ لیتا ہے محبوب کہنا کیا چاہ رہا ہے. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزرے، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی. رکے، پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا. حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے. کسی نے اس صحابی کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں آئے. انہوں نے کدال لیا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا، ڈھا ڈالا.
2-4 दिन के बाद आका करीम का दोबारा गुजरान हुआ तो मलबे का ढेर पड़ा हुआ था। फरमाया सहाबी को बुलाया गया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान देखा था, आज क्या देख रहा हूं, ये मलबे का ढेर है। अर्ज की हुजूर मैंने गिरा दिया। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं पांव से लेकर सर तक देखूं, मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अकीके से लेकर वलीमे तक देखूं, मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। घरेलू जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक देखूं, मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। कारोबार से लेकर के मुआशरती जिंदगी तक देखूं, मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। और मुझे पता है मेरा क्या क्या उन्हें पसंद नहीं, उन्हें पसंद नहीं है। तो जब हमें पता है और दावा इश्क भी है, तो फिर मियाँ ये धोखा किसी और के साथ कीजिए, हुजूर के साथ ना कीजिए। उनसे जब प्यार किया है तो फिर प्यार की रीत निभाएं। आशिक आशिक हर कोई आंदा, पर आशिक बनदा मर के। आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बनदा मर के। जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा भर के। जब आशिक है वो तो महबूब के हाथों से जहर भी पी लेगा। मेरे हुजूर तो जिंदगी दे रहे हैं, मेरे हुजूर तो जो उसलूब सिखा रहे हैं वो जिंदगी है, वो हयात है, वो तुम्हारी जिंदगी का जमाल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो तो हुस्न ही हुस्न है, वो तो जमाल ही जमाल है। महबूब तो जहर भी दे तो पी लो, लेकिन ये तो जमाल दे रहे हैं, ये खूबसूरती दे रहे हैं। तो आओ इन फूलों को उठाओ और अपने गले का हार बनाओ, जीनत जिंदगी बनाओ, और रवैये ऐसे हों कि हम दूर से पहचाने जाएंगे हम हुजूर के गुलाम हैं। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। अल्लाह हमें हुजूर की कामिल अकमल और मुकम्मल अताअत और फर्मा बरदारी की तौफीक अता फरमाए। और जिस शौक़ फरावां के साथ आपने आज का इज्तिमा मुनअक़िद किया, अल्लाह इसकी बरकत हमें इस सूरत में अता फरमाए कि हमारी ज़िंदगियाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के सांचे में डल जाएं। हमें 5 गाना नमाज का नूर नसीब हो और हुजूर की अताअत के दायरे में ज़िंदगी बसर करने का अज़म करके उठें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।